الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعده ولا رسالة بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم ستم کو سہ نہ سکے، اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم ستم کو سہ نہ سکے. شمشیر و ثنا کی دھاروں میں رویداد حقیقت کہہ نہ سکے. یہ چشم و فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے. حق کا طوفان جب بھی اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے. واجب الاحترام، قابل صد احترام، بالخصوص محترم بھائی عرفان صاحب، قاری محمد شاہد صاحب، قاری محمد احسن صاحب، جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا، اور ساتھ ہی میرے بہترین ساتھی، بہترین دوست حضرت مولانا اسحاق صاحب، علاقے کی بہترین شخصیات میں سے، نوجوانوں کی تربیت میں اپنی جوانی صلاحیتیں لگا رہے ہیں. اللہ ان سب حضرات کو اپنی شایان شان جزائے خیر نصیب فرمائے. بیان تو الحمدللہ عالمی شخصیت، عالمی واعظ، عالمی خطیب حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کر چکے، اور ہم سب جس شخصیت کے انتظار میں ہیں، حضرت مفتی سید ارشد الحسینی، جو ہمارے اس پروگرام کے دلہا اور مہمان خصوصی ہیں، ان کی آمد تک مجھے حکم ہے بس میں اپنے اساتذہ سے پڑھی ہوئی کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش و گزار کروں گا. اللہ رب ذوالجلال نے ساری انسانیت کے قلوب کی طرف توجہ فرمائی. پوری انسانیت میں جو سب سے بہترین قلوب تھے، ان کو اللہ نے نبوت کے لیے قبول فرمایا.
نبوت کے لیے منتخب کیا، پھر اللہ رب ذوالجلال نے دوسری نظر فرمائی بقیہ انسانیت کے قلوب پر، تو ان میں جو سب سے بہترین قلوب تھے ان کو اللہ نے صحابیت کے لیے منتخب کیا۔ تیسرے نمبر پر اللہ رب ذوالجلال نے پھر توجہ فرمائی، جو بہترین قلوب تھے ان کو اللہ نے انبیاء کے وارثین علماء کے لیے منتخب کیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس ساری کائنات کو بنایا، سجایا اور سنوارا۔ اس ساری کائنات کو بنانے کا مقصود آمنہ کے لال سید الرسل و خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے جس جماعت کا انتخاب فرمایا وہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، جو دین کی بنیاد اول بنی۔ دین کو آگے پہنچانے کے لیے جو سب سے پہلی سیڑھی بنی وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ جس طرح اللہ نے انبیاء کا انتخاب کیا، اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے صحابیت کا بھی انتخاب فرمایا۔ نبی اپنی مرضی سے نبی بن نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی عبادت اور ریاضت، تہجد و تلاوت، ذکر و اذکار میں اتنا آگے بڑھ جائے اللہ اس کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نبوت کا مقام اس کو عطا کر دے۔ میں کہ ایسا نہیں ہوا۔ یہ نبوت جو ہے کسبی چیز نہیں ہے، کمانے سے نہیں ملتی۔ نبوت وہابی چیز ہے، یہ منتخب من اللہ ہے، اللہ کا خود انتخاب ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا بھی انبیاء آئے 1,24,000 1,44,000 بعض روایات کے مطابق 1,44,000 نہیں 2,00,000 انبیاء کرام کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ یہ سارے انبیاء منتخب من اللہ ہیں، اللہ کا انتخاب ہیں۔ اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس و مطہر جماعت تھی جس کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اس جماعت کا بھی اللہ نے خود ہی انتخاب فرمایا۔ حضرت ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک 1,44,000، دوسری روایت کے مطابق 2,00,000 صحابہ، اور ایک اور روایت میں 6,00,000 صحابہ کی تعداد بھی آئی ہے۔ یہ 6,00,000 صحابہ یہ بھی منتخب من اللہ ہیں، یہ اپنی مرضی سے ان کو صحابیت نہیں ملی۔ یوں نہیں ہوا کہ عبادت میں آگے بڑھے ہوں اللہ نے صحابیت دے دی ہو، یہ اگر ذکر اذکار میں بڑھے ہوں اللہ نے صحابیت دے دی ہو، یہ تلاوت ریاضت میں بڑھے ہوں اللہ نے صحابیت کا مقام عطا کیا ہو۔ فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ منتخب من اللہ جماعت ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ اب اللہ نے ان کو انتخاب کیا، یہ اللہ کا انتخاب تو ہوا، اب انتخاب کی وجہ کیا بنی؟ انتخاب جو ہو گیا امتحان اللہ نے لے لیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ جماعت ہے
جس کے استاد محمد الرسول اللہ، جیسے میرے عزیز کا مولانا اسحاق سے فرما رہے تھے، استاد محمد الرسول اللہ شاگرد صحابہ کی جماعت۔ اب یہ استاد کی اس کلاس کا امتحان ہوا۔ اب اس امتحان میں امتحان لینے والے ممتحن اللہ نے امتحان صلاحیت کا نہیں لیا۔ دنیا کا ضابطہ یہ ہے، دنیا میں امتحان ہوتا ہے، استعداد اور صلاحیت کا امتحان ہوتا ہے۔ قاری اگر امتحان لے تو طالب علم کے لہجے کا بھی امتحان ہوتا ہے، تجوید کا بھی امتحان ہوتا ہے، صلاحیت و استعداد کا امتحان ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے ضابطہ تبدیل کیا۔ ضابطہ یوں نہیں ہوا کہ اللہ نے صحابہ کے ظاہری استعداد کا امتحان لیا ہو، تجوید کا امتحان ہو، صحابہ کے لہجے کا امتحان ہو، فرمایا کہ نہیں، اللہ نے ان کے باطن کا امتحان لیا، کیونکہ صحابہ کی ظاہری آنکھیں بھی دیکھتی تھی، اس سے بڑھ کر صحابہ کی دل کی آنکھ زیادہ دیکھتی تھی۔ صحابہ کے دل روشن ہوتے تھے، دلوں کے کان بھی کھلے تھے، دلوں کی آنکھیں بھی کھلی تھی۔ صحابہ کے دلوں کی زبان بولا کرتی تھی۔ عام آدمی بولتا ہے تو اس کی عام دنیا کی زبان بولتی ہے، لیکن صحابہ کے دلوں میں جو اللہ نے جو آنکھ عطا کی تھی، وہ آنکھ ظاہر کو نہیں دیکھتی تھی۔ ظاہر کی عیش و عشرت صحابہ کی نظر میں کچھ نہیں تھی۔ صحابہ اکرام کے دل کی آنکھ کھلی رہتی، صحابہ کا دل کے کان کھلے رہتے۔ اللہ نے اس وجہ سے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا۔ اب امتحان کیا تھا؟ میں کہ اللہ نے امتحان تو لیا کہ ان کے دل کو دیکھو، یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، پیغمبر کے قدموں میں آ گئے ہیں۔ ابو بکر آئے پیغمبر کے قدموں میں، حضرت عمر آئے پیغمبر کے قدموں میں، عثمان و علی آئے پیغمبر کے قدموں میں، حضرت بلال حبشہ سے آئے پیغمبر کے قدموں میں، سلمان فارسی آئے پیغمبر کے قدموں میں، مقداد ابو ذر آئے پیغمبر کے قدموں میں۔ یہ سارے پیغمبر کے قدموں میں آتے گئے، حضور کی مجلس میں بیٹھتے گئے۔ پیغمبر ان کو وہ کلام جو اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے پیغمبر کے قلب اطہر پر اتارا، پیغمبر کے قلب اطہر پر اترنے والا کلام آمنہ کے لال اپنے شاگردوں کو سناتے گئے۔ ابو بکر بھی سنتے گئے، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صحابہ سنتے گئے۔ اب یہ تربیت ہونا شروع ہوئی۔ اب اللہ نے یہاں امتحان کیوں لیا؟ اب استاد پڑھاتا رہا، طالب علم پڑھتے رہے۔ اللہ امتحان اس وجہ سے لے رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا، کہنے والا یوں کہہ دے گا بھی ابو بکر پڑھ رہا تھا، کوئی مقصد کچھ اور تھا، عمر نے پڑھا مقصد کچھ اور تھا، عثمان نے پڑھا مقصد کچھ اور تھا، علی پیغمبر کے قدموں میں بیٹھا مقصد کچھ اور تھا، خالد بن ولید آیا مقصد کچھ اور تھا۔ اللہ نے آنے والی اس سوال اشکال کو حل کرنے کے لیے ان صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی یہ بات کہہ نہ سکے، کوئی اعتراض کر نہ سکے، کوئی جملہ کہہ نہ سکے ابو بکر کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی، عمر کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی، عثمان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی، علی کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی، کہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اللہ نے امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اب یہ تقوی کمال ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اس جماعت کا امتحان لیا، آنے والے وقت میں اعتراض باقی نہ رہے، کیونکہ یہ جو کلام ہے جبرائیل لے کر آئے ہیں، آمنہ کے لال کے قلب اطہر پر اتری ہے، اس کلام کو آگے پہنچانے والے صحابہ بنے گے۔ کوئی یہ اعتراض نہ کر دے یہ کلام انہوں نے لکھا ٹھیک نہیں تھا، کلام پڑھا ٹھیک نہیں تھا، کلام پہنچایا ٹھیک نہیں تھا۔ اب یہ امتحان ہوا تاکہ آنے والے وقت میں اعتراض باقی نہ رہے۔ اللہ نے امتحان لیا، اللہ نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا کہ نتیجہ یہ نکلا قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے قلوب میں تقوی کو پایا۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں زندگی گزارے، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اس کو ایک منزل دے دی جائے، ایک راستہ دے دیا جائے، اور راستے کا تعین، منزل کا تعین کر دیا جائے۔ راستے کے اس طرف بھی کانٹے ہیں، راستے کے اس طرف بھی کانٹے ہیں، ریشم اور ململ کا کپڑا ہے، اس بندے کو
کہا جاتا ہے کہ تو اس راستے سے گزر جا اور تیرے کپڑے بھی بچ جائے۔ ململ کے کپڑے کو کانٹے بھی نہ چمٹے۔ کانٹے کی خاصیت یہ ہے ریشمی کپڑے پر یہ جھپکتا پلٹتا ہے، یہ کپڑے اس کانٹے کی خاصیت یہ ہے ململ کے کپڑے کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اب یہ نوجوان دونوں راستوں پر، یہ راستے کے دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں، چھوٹی سی پگڈنڈی ہے۔ اب اس پگڈنڈی پر اس نے سفر کرنا ہے، سفر کرتے ہوئے منزل تک پہنچنا ہے۔ اب یہ بندہ منزل تک پہنچا، اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے منزل پر پہنچ رہا، کپڑے بچ گئے، منزل پر پہنچ گیا۔ اسی طرح فرمایا دنیا جو ہے، دنیا ساری خواہشات کی جگہ ہے، دنیا نفسانیت کی جگہ ہے، دنیا چاہت کی جگہ ہے، اور منزل جنت ہے۔ جنت میں پہنچنے کے لیے خواہش کو توڑنا پڑے گا، جنت میں پہنچنے کے لیے میں کہ نفس کی چاہت کو توڑنا پڑے گا، اپنے مقصد کو چھوڑنا پڑے گا، ظاہری جو مقصد بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ منزل تک پہنچنا اب یہ آسان نہیں ہے۔ ادھر سے بھی خواہش کا دروازہ کھلا ہوا، ادھر سے نفس کا دروازہ کھلا ہوا۔ اب دل یہ چاہتا ہے، خواہش یہ چاہتی ہے، طبیعت یہ چاہتی ہے۔ اب یہ طبیعت کو نہیں دیکھنا، خواہش کو نہیں دیکھنا، عقل یہ فیصلہ کرتی ہے، عقل کو نہیں دیکھنا، بلکہ دیکھنا یہ ہے شریعت کیا کہتی ہے، پیغمبر نے اپنے صحابہ کو سکھلایا کیا ہے، حضور نے اپنے صحابہ کو بتلایا کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور حدیث بھی یاد آئی، حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں کہ یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں میں کہ حضور نے فرمایا اے ارباض ایک وقت آئے گا میرے جانے کے بعد امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ حضرت ارباض فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس اختلاف کا حل کیا ہے، اس اختلاف کا اب یہ نتیجہ کیا نکلے گا، فیصلہ کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا میرے جانے کے بعد اختلاف کا حل یہ ہے، اب نتیجہ یہ ہے کہ تم نے خلفائے راشدین کی زندگی کو اپنانا ہے، ابو بکر کی زندگی کو لینا، عمر کے فیصلوں کو لینا، عثمان کے فیصلوں کو لینا، حضرت علی کے فیصلوں کو لینا۔ خلفائے راشدین کے متعلق حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میں کہ میرے یہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کا طریقہ میرا ہی طریقہ ہے۔ اب کوئی یوں نہیں کہہ سکتا یہ فیصلہ ابو بکر کا ہے، حضور کا فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ عمر کا ہے، فیصلہ سیاسی ہے، اب عمر کا فیصلہ منظور نہیں ہے، فیصلہ عثمان کا ہے، لہذا یہ فیصلہ منظور نہیں، میں کہ یہ بات ہو نہیں سکتی۔ حضور نے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا۔ مسئلہ کیا حل کیا کہ جو ان خلفائے راشدین کا طریقہ ہے وہ طریقہ میرا ہی طریقہ ہے۔ اب یہاں پر اس کو سمجھنے کے لیے توجہ کریں کہ بات سمجھ میں آئے گی، انہیں کہ اللہ کا قرآن حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر اترا، حضور نے زبانی قرآن صحابہ کو سکھلایا۔ اب یہ قرآن کتابی شکل میں موجود نہیں ہے بلکہ زبانی صحابہ کے قلوب میں منتقل ہوا۔ حضور اس دنیا سے چلے گئے، قرآن کتابی شکل میں موجود نہیں۔ اب قرآن کتابی جب شکل میں موجود نہیں، حضرت ابو بکر کا زمانہ ہے، حضرت ابو بکر کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوتی ہے مسائلمہ کذاب کے خلاف، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس جھوٹی نبوت کے اس دعوے کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کے لشکر کو کھڑا کرتے ہیں اور جنگ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، جن کی تعداد حفاظ زیادہ ہے، 1400 صحابہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں کہ ابو بکر مسئلہ یہ ہے پیغمبر نے جو امانت دی تھی قرآن کی شکل میں تھی، یہ صحابہ شہید ہوتے گئے، قرآن امت کو پہنچے گا نہیں، اب اس کا مسئلہ حل کیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں اس قرآن کو کتابی شکل میں لکھا جائے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں وہ کیسے کر سکتا ہوں جس کام کو حضور نے کیا نہیں، لیکن اس کے بعد اللہ نے حضرت ابو بکر کو شرع صدر عطا کیا۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو بلاتے ہیں، اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی ہے، لکھنے والے جو کاتب صحابہ ہیں ان کاتبین کو بلایا جائے، قرآن کو کتابی شکل میں لکھا جائے، کتابی شکل میں جمع کیا جائے۔ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کو کتابی شکل میں لکھا گیا۔ قرآن مجید کی ابتدا میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے الفاظ ہیں، ذالک الف لام میم ذالک الکتاب، آپ حضرات علماء سے سنتے ہیں ذالک الکتاب، لفظ ذالک ہے، ذالک اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ دور کے لیے ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یوں ہونا چاہیے تھا حاضل کتاب، یہ کتاب کون سی کتاب جو آگے ہم پڑھ رہے، یہ سارے 30 پاروں والی کتاب جس کا اختتام والناس تک ہے، اب یہ کتاب اس کے لیے اشارہ یوں ہوتا حاضل کتاب، لیکن اشارہ یوں ہوا ذالک الکتاب، یہ
وہ کتاب ہے۔ اب سوال پیدا ہوا ذالکا کیوں استعمال کیا؟ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اصل میں اعتراض کو بھی دور کرنا تھا اور اس کتاب کی عظمت کو بھی بتلانا تھی۔ اعتراض کیا پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے علم میں تھا ایک وقت آئے گا 14 صدیوں کے بعد ایک طبقہ کھڑا ہوگا جو اپنے آپ کو مومن بھی کہے گا، لیکن اعتراض یہ کرے گا کہ یہ قرآن ٹھیک نہیں تھا، لکھنے والے ٹھیک نہیں تھے، انہوں نے اس قرآن سے اہل بیت کی آیاتوں کو نکالا، حضرت علی کی جو شان کی آیاتیں تھی ان آیاتوں کو نکالا، علی ولی اللہ کو نکالا، بہت ساری ایسے جو ان کے عقائد کی چیزیں ہیں، 14 معصوموں کا تذکرہ بھی نکلا۔ اب یہ اعتراض پیدا ہوگا، اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب ٹھیک نہیں ہے، ابو بکر نے لکھوائی ہے، اس کی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے لکھنے والے امیر معاویہ ہیں، اس کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ ہے امیر معاویہ ٹھیک نہیں تھے۔ اب یہ اعتراض پیدا ہوا، اللہ نے اس اعتراض کو حل یہاں سے اس دنیا میں نہیں بلکہ جب سے اللہ نے اپنا کلام بولا اسی وقت سے اللہ نے یہ اعتراض حل کر دیا۔ اللہ علیم بذات الصدور بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے، اللہ کے پہلے سے علم میں تھا، ازل سے لے کر اب تک جو کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اب اس اعتراض کا حل کیسے ہوا؟ اللہ نے کہا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب۔ اب وہ کتاب کون سی ہے؟ انہیں کہ یہ کتاب نہیں بلکہ اس سے بڑی کتاب جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اب یہ کتاب جو لکھی گئی بعین ہی وہی کتاب ہے جیسے لوح محفوظ میں لکھی گئی، تو اس ذالکہ نے مسئلہ حل کیا۔ لوح محفوظ میں جو کتاب ہے وہ اسی طرح الحمد سے شروع ہوتی ہے والناس پر ختم ہوتی ہے، یہی ترتیب ہے۔ جس طرح آج قرآن امت کے سامنے موجود ہے تو اس مسئلے کا حل بھی یہ ہو گیا ذالک الکتاب، وہ کتاب جو جہاں پر نہیں بلکہ لوح محفوظ میں ہے یہ وہی کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 1400 سال کے بعد کوئی معترض کھڑا ہو جائے یہ اعتراض کرے یہ کتاب ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، اللہ نے کہا نہیں ذالک الکتاب یہ وہی کتاب ہے۔ اگر تم اس کتاب پر اعتراض کرو گے یہ اعتراض صرف اس کتاب پر نہیں ہے، یہ اعتراض صحابہ پر نہیں ہے، یہ اعتراض محمد الرسول اللہ پر بھی ہے، یہ اعتراض جبرائیل امین پر بھی ہے، اور یہ اعتراض اللہ کی ذات پر بھی ہے، اللہ کی تقدیر پر بھی ہے کہ اصل میں اس کو اللہ کا کلام پسند نہیں ہے۔ جو کلام اللہ نے لوح محفوظ میں محفوظ رکھا ہے یہ وہی کتاب ہے۔ اس کی دونوں عظمتیں بیان کر دی، یعنی مرتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے۔ میرا بچہ قرآن ناظرے پڑ جائے مجھے خوشی نہ ہو، اور میں کہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے، اس کو یا تو معلومات نہیں ہے یہ کتنا عظمت والی کتاب ہے، کتنا شان والی کتاب ہے، جس کتاب کو اللہ نے پڑھا لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جبرائیل امین لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا، صحابہ کی مبارک اور مقدس جماعت کے اللہ نے حضور نے ان کے دلوں میں منتقل کیا۔ اب یہاں پر اس مسئلے کا حل بھی ہو گیا، ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے، اس کی عظمت وہی ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہونے والے کی عظمت ہے، اس کی شان وہی ہے جس طرح لوح محفوظ میں محفوظ ہونے والے کی شان ہے۔ تو اب یہ اللہ نے یہاں پر مسئلہ ہی حل کر دیا اور امت کو بتا دیا یہ عام کتاب نہیں ہے بلکہ اعلیٰ اور عرفہ کتاب ہے، اس کی شان اور عظمت کیا ہے زیادہ ہے۔ یہاں زور دا جواب دیو، نعرہ تکبیر، نعرہ محمد مصطفیٰ، نام صحابہ، نام صحابہ، وفائے صحابہ، وفائے صحابہ، وفائے صحابہ، خدا نموس صحابہ، نعرہ تکبیر۔ مسئلے کو کیا فرمایا؟ حل فرمایا۔ اور صحابہ کی عظمت اللہ نے امتحان لے کر امت کو بتا دی۔ اب یہ صحابہ کی مبارک مقدس جماعت پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی ساری خواہشوں کو پامال کر کے، سارے جذبوں کو پامال کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور اللہ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین
लत्तबाउहुम बेहसान रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ुआन। अब ये जो कुरान मजीद की ये जो आयत है, इसमें अल्लाह ने एक बहुत बड़ा फ़ायदा बयान किया। अब इसमें फ़ायदा क्या है? हाजी हज करता है, उसका मकसूद अल्लाह को खुश करना है। नमाजी नमाज पढ़ता है, मकसद अल्लाह को खुश करना है। कारी किरात करता है, मकसद अल्लाह को खुश करना है। दाई दावत देता है, मकसद अल्लाह को खुश करना है। मस्जिद बनाने वाला मस्जिद बनाता है, मकसद अल्लाह को खुश करना है। उसमें माल खर्च करने वाला माल खर्च करता है, मकसद अल्लाह को खुश करना है। मदरसा बनाने वाला मदरसा बनाता है, मकसद अल्लाह को खुश करना है। अब एक ये प्रोग्राम हुआ, इसका मकसद भी अल्लाह को खुश करना है। सवाल ये पैदा होता है कि मुजाहिद जिहाद के मैदान में खड़ा है, जान अपने हथेली पर रखकर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अब ये अपनी जान लगाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर चुका है, तैयार खड़ा है कि कब जो है मेरे ऊपर वक्त आ जाए वो इस अपनी ज़िंदगी को, जो ज़िंदगी हमें अजीज़ है, वो अल्लाह को देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये बात यकीनी है मुजाहिद अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करेगा, शहीद हो जाएगा, अल्लाह राज़ी हो जाएंगे, हाजी हज करेगा, अल्लाह राज़ी हो जाएंगे, अब यहाँ दाई दावत देगा, अल्लाह राज़ी हो जाएंगे। अब मस्जिद बनाने वाला मस्जिद बनाएगा, अल्लाह का राज़ी होना यकीनी है या नहीं? मदरसा बनाने वाला मदरसा बनाएगा, अल्लाह का राज़ी होना यकीनी है या नहीं? लेकिन एक कुरान मजीद की आयत एक नुक्ता और असूल बयान करती है, और ये बड़ा बेहतरीन उम्मत के लिए नफ़ा भी है, खुशी की बात भी है। अब कुरान मजीद ने फरमाया, सहाबा के तीनों जो गिरोह हैं, वह साबिकून अल अव्वलून, वो पहला गिरोह जिसने अभी हिजरत नहीं की, मक्का में हुजूर के हाथ पर बैत की, मक्का में उनका इंतकाल हो गया। दूसरा वो गिरोह जिन्होंने मक्का से हिजरत की, मदीना मुनव्वरा पहुंचे। तीसरा वो गिरोह जो इनकी नुसरत के लिए मदीना मुनव्वरा में तैयार खड़ा था। अब ये तीन गिरोह हो गए सहाबाए किराम के। अब इन तीन गिरोहों का कोई ये मतलब न निकाले कि दर्जे के एतबार से पहले वाले ठीक नहीं, दूसरे वाले ठीक नहीं, तीसरे ठीक नहीं, यानी ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने फैसला कर दिया, कुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, इन सब के लिए अल्लाह का नेकी का वादा है। अब ये तीनों जो तबकात हैं, कुरान मजीद हमें ये दर्स दे रहा है, ये तीनों तबकात, अब ये तीनों तबकात भी वल्लज़ी नत्तबअहुम बेहसान, और इन तीनों तबकात की इत्तिबा करने वाला, यानी सहाबा के सारे मिन जुमला सहाबा, इनकी इत्तिबा करने वाला, इनकी इक्तदा करने वाला, इनको अपना इमाम मानने वाला। हुजूर ने अबू बकर को मुसल्ले पर खड़ा किया। अब हजरत अबू बकर को मुसलमान अपना इमाम मानता है, वजह हुजूर की मुसल्ले पर खड़ा करना है। हुजूर ने खुद खड़ा किया, हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को अपने मुसल्ले पर खड़ा किया, अपना इमाम बनाया, अब मुसल्ले पर खड़ा किया, अपना खलीफा बनाया। अब मुसलमान हजरत उमर को हजरत अबू बकर के मुसल्ले पर आ जाने की वजह से, खड़ा करने की वजह से हजरत उमर को अपना इमाम मानता है। हजरत उमर ने हजरत उस्मान या कुछ सहाबा का नाम लिया, सहाबा ने हजरत उस्मान को नामजद किया। अब ये मुसलमान हजरत उस्मान को भी हजरत उमर का वारिस और खलीफा मानता है। हजरत उस्मान ने हजरत अली को जानशीन के उन्हें के कुछ शवाहिद बतलाए, हजरत अली खलीफा बने। मुसलमान हजरत अली को अपना खलीफा मानता है, यानी हजरत अबू बकर की इक्तदा, हजरत अबू बकर से लेकर 1,24,000 सहाबा की इक्तदा और इत्तिबा में जो बंदा खड़ा हो, अल्लाह का कुरान ये बतला रहा है, वल्लज़ी नत्तबअहुम बेहसान, तुम इनकी इत्तिबा करोगे, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, जिस तरह अल्लाह इनसे राजी, अल्लाह तुमसे भी राजी हो जाएगा।
تو یہاں پر یہ سمجھ میں آیا کہ حاجی حج کرے اللہ کا راضی ہونا یقینی نہیں، لیکن صحابہ کے پیچھے چلیں گے۔ اللہ کی رضا کا قرآن میں وعدہ ہے کہ اللہ جل جلالہ جس طرح ان سے راضی اللہ تم سے بھی راضی۔ ہمیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک اور مقدس جماعت کو تیار کیا۔ اب یہ جماعت تیار ہو چکی، اب جب جماعت تیار ہوئی اللہ نے اس جماعت کا امتحان بھی لے لیا۔ اب اس امتحان لینے کے بعد اللہ نے اس کے انعامات بھی بتلائے کہ ہم ان کو انعام کیا دیں گے، اللہ ان کو انعام کیا ملے گا۔ فرمائے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو ہمارا کہ ایمان اعمال والے جو لوگ ہیں جن کا یقین رب کی ذات پر ہے، جنہوں نے یہ کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، ابشروا بالجنہ کی خوشخبری مل جائے۔ اللہ جل جلالہ کے متعلق انہوں نے یہ کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب بھی ہے، اللہ ہمارا مشکل کشا بھی ہے، اللہ ہمارا حاجت روا بھی ہے، اللہ ہی ہمارے مسئلے حل کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مسئلے حل کر سکتا ہی نہیں ہے۔ جب ہماری کشتی بھنور میں پھنس جائے اب اس کشتی کو نکالنے والے اللہ ہے، جب حالات آ جائے اس حالات کو دور کرنے والے اللہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ۔ فرمایا کہ جب اللہ جس کے دروازوں کو بند کر دے، راستے کو تنگ کر دے، حالات اور مشکل ڈال دے، ساری دنیا کھڑی ہو جائے، حالات سے اس کو نکال نہیں سکتی۔ اللہ جس کے لیے حالات آسان کر دے، اس کے لیے خوشی مہیا کر دے، اس کے لیے انعامات کی بارش کر دے، ساری دنیا اس کی خوشی کو چھیننا چاہے اس کی خوشی کو چھین نہیں سکتے، ساری دنیا اس کو پریشان کرنا چاہے پریشان کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، خوشی اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، خوشی اور غمی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ہی میرا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس کہنے پر ڈٹ جاتا ہے، حالات آئے تب بھی، مسائل آئے تب بھی، مشکلات آئے تب بھی۔ حضرت بلال کی زندگی امت کے سامنے ہے، حضرت بلال پر ظلم ہوا، حضرت بلال کے نکلنے والے اب جو بول تھے وہ بول آہد کے تھے۔ اب کسی کہنے والے نے کہا اے بلال تو بول یہ بولا نہ کر، ظالم تجھ پر وار نہ کرے، بول بولا نہ کر، تجھ پر یہ مشقت آسان ہو جائے، یہ بول بولا نہ کر، تیری تکلیف آسان ہو جائے۔ حضرت بلال نے کیا فرمایا جب یہ میں بولتا ہوں میرے دل کو سکون آ جاتا ہے، جب میں اللہ اللہ کہتا ہوں میرے سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک وقت یوں بھی آیا حضرت بلال پیغمبر کی صحبت میں آ گئے، ایک وقت یوں بھی آیا حضور کا انتقال ہوا، حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا، دمشق شام کی طرف میں کہ جنگ کے لیے چلے گئے۔ حضور نے خواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کہ متنبہ کیا، بلال کیا بات ہے، ایک وقت وہ بھی تھا مکے کے ظالم تجھے ظلم و ستم کی انتہا کرتے تھے، ہم آپ کو لوگ کہتے تھے اے بلال تو یہ الفاظ کہا نہ کر، تو پیغمبر کی محبت میں اللہ کی محبت میں یہ جملے چھوڑتا نہیں تھا۔ آج ہم چلے گئے تو نے مدینے کو چھوڑ دیا، مدینہ تیرے لیے ترس گیا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں نے شام کو چھوڑا، دمشق کو چھوڑا، میں نے اپنا سفر مدینہ کی طرف کیا، مدینہ میں پہنچا، پیغمبر کی اذان دی، میں کہ مکہ میں کوہرام مچا۔ حضرت بلال نے امت کو سبق دیا حالات آنے پر اللہ کا در نہیں چھوڑا جاتا، مسائل آنے پر اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑا جاتا، اللہ جل جلالہ مسائل بھیجتے اس وجہ سے ہے یہ بندہ ترقی کرے۔ جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ اس کو قریب کرنے کے لیے اس پر حالات ڈالتے ہیں، اس پر مسائل ڈالتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ پریشانی کا بڑھنا، حالات کا بڑھنا، مسائل کا بڑھنا یہ اس بندے کو دور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ ہمیں کہ اگر یہ بندہ حالات آنے پر اب اللہ کے قریب ہوا ہے، اللہ نے حالات ڈالے اس وجہ سے ہے، میرا بندہ مجھ سے دور ہو گیا ہے، دنیا کی عیش و عشرت میں، دنیا کے نشے میں، دنیا نے اس کو دھوکے میں ڈالا، خواہشات نے اس کو دھوکے میں ڈالا، یہ مجھے چھوڑ کر دنیا کی زندگی میں ساری اپنی خواہشیں پوری کرنے لگا، جس کو میں نے نطفے سے پیدا کیا جو ناپاک نطفہ تھا، اب یہ ناپاک نطفہ جوانی کے شباب پر آ گیا ہے، اس نے میری نافرمانی شروع کر دی ہے، اب یہ نافرمانی سے بچ جائے۔ اللہ حالات ڈالتے ہیں کل یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا
مانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، میں کہ جب بندے پر کوئی مصیبت آ نہیں سکتی جب تک اللہ اس کے مقدر میں لکھ نہ دے۔ اللہ نے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، جو مقدر میں لکھا ہوگا بندے کو مل جائے گا۔ اگر جو رات قبر میں آنی ہے وہ رات باہر آ نہیں سکتی، جو رات اللہ نے مشکلات میں ڈالنی ہے وہ رات آسانی میں آ نہیں سکتی۔ میں کہ یہ اب توکل بنے گا، یہ یقین بنے گا۔ اب یہ یقین والا بندہ ثم استقاموا، اس یقین پر ڈٹے گا، پھر جب یقین پر ڈٹے گا حالات کو برداشت کرے گا، پھر حالات کے برداشت کرنے کے بعد اس کو انعام کیا ملے گا؟ انہیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ، اب اس پر فرشتے اتریں گے۔ اب یہ فرشتے اترے کہاں پر؟ حضرت علی فرماتے ہیں میدان بدر لگا ہوا تھا، ہم 313 صحابہ 79 صحابہ تھے، تلواریں بھی پوری نہیں تھی، زیریں بھی پوری نہیں تھی، اسلحہ بھی پورا نہیں تھا۔ اب ادھر سے کافر پورے ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف مد مقابل آ چکا تھا۔ بدر میں صحابہ نہتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا آسمان کی طرف مجھے چونٹیوں کی طرح ایک کالی چادر نظر آئی، میں اس کی طرف دیکھتا رہا، اتنے دیر میں وہ نیچے اترتی آئی۔ نیچے اترتے اترتے میں نے کیا دیکھا کہ ہمیں گھوڑوں کی ہنہنانے کی آواز آئی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز۔ پھر ہم نے کیا دیکھا کہ گھوڑے بھی اترے، گھوڑوں کے اوپر سفید رنگ کے لباس والے فرشتے بھی اترے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت زبیر ابن عوام جو عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، جن کے متعلق حضور نے فرمایا زبیر فی الجنہ، زبیر تیرے لیے جنت ہے۔ حضرت زبیر کی فرمائے شکل میں حضرت زبیر جو پگڑی باندھتے تھے، زرد رنگ کی پگڑی ہوا کرتی، اس پگڑی اسی رنگ کی پگڑی وہ فرشتے باندھے ہوئے ہیں۔ اب فرشتے میدان جہاد میں بدر میں اتر چکے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم جس کافر کو مارنا چاہتے ابھی ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہوتے، کافر کی گردن تن سے جدا ہو کر دور گری ہوتی۔ جب شام کو جنگ ختم ہوئی ہم نے موازنہ کیا، جن لوگوں کو، جن کافروں کو مسلمانوں کی تلواروں نے مارا، یعنی انسانوں نے ان کو مارا، ان کی تلواروں کے نشانات اور تھے جن کو فرشتوں نے مارا، یعنی کچھ گردنیں ایسی تھی جو داغی ہوئی تھی، یعنی ان پر داغ تھا جیسے داغ سے کٹی ہو۔ اب وہ گردنیں وہ تھی جن کو ہم نے نہیں مارا تھا بلکہ فرشتوں نے مارا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تم اللہ جل جلالہ کو اپنا رب مانو گے، اس پر استقامت اختیار کرو گے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اتریں گے اور تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ جیسے بدر میں اللہ کے فرشتے اترے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ان کی مدد ہوئی۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بدر کا معرکہ ہی نہ ہوتا، یہ جنگ ہوتی ہی نہ، صحابہ میدان میں جاتے اللہ ہوا بھیجتے، صحابہ میدان میں جاتے اللہ جل جلالہ ایک تھپڑ رسید کرتے، سارے کافر مر جاتے، سارے کافر بھاگ جاتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے صحابہ کی قربانی لی کیوں ہے؟ اب صحابہ نہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے اس خیمے میں گیا جس خیمے میں حضور آرام فرماتے، یعنی حضور جس خیمے میں رہے تھے اس کو عریش کہتے ہیں۔ میں اس خیمے میں داخل ہوا، میں نے پیغمبر کو دیکھا حضور سجدے میں ہے، حضور رو رہے۔ میں واپس آیا، کچھ دیر کے بعد پھر گیا، میں نے دیکھا حضور اسی طرح اپنے خیمے میں سجدے میں رو رہے۔ پھر تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوا، میں نے پیغمبر کو دیکھا حضور اسی طرح سجدے میں، میں کہ ہزاروں قطار رو رہے۔ میں نے حضور علیہ السلام کے قدم مبارک پر ہاتھ رکھا، میں نے کہا حضور بس کرے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا تھکا دیا، اتنا لمبا سجدہ فرمایا، اللہ ضرور مدد فرمائیں گے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، کافروں کو پست ہوتے ہوئے دیکھا، کافروں کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرمایا کہ آگے کیا ہوگا؟ اب ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، نہ اپنا خوف ہوگا، نہ بچوں کا خوف ہوگا، نہ بیویوں کا خوف ہوگا۔ صحابہ نے کر دکھلایا، اپنی بیویوں کو اپنی موجودگی میں انہیں کہ بیوہ کی حالت میں چھوڑا، اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں یتیمی کی حالت میں چھوڑا۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ الجزائر مغرب میں انہیں کہ میدان پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں، جنگل کے درندوں کو آواز دے رہے، جنگل کے درندوں محمد عربی کے غلام انہیں کہ اس جنگل میں پہنچ چکے ہیں، اپنی چھونی بنانا چاہتے ہیں، تمہیں حکم یہ ہے اپنے سارے بچوں کو لے کر اس جنگل کو خالی کر دو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ جنگل کے درندے اپنے بچوں کو اپنے منہ میں لے کر میں کہ جنگل خالی کر رہے تھے، اور 3 دنوں میں جنگل خالی ہو گیا۔ اب اس وقت سے لے کر آج تک اس جنگل میں کبھی درندے واپس نہیں آئے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈالا، جو دنیا
دنیا کا آخری سمندر، آخری کنارہ تھا، گھوڑے کو ڈال کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، گھوڑا آگے چلنے لگا، جب گھوڑا جو ہے انہیں کہ پانی میں بالکل ڈوبنے لگا، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اللہ اگر ہمیں اس بات کا علم ہو جائے اس سمندر کے باہر تیری مخلوق رہتی ہے، محمد عربی کا جو پیغام ہم نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر انہیں کہ سیکھا اور پڑھا تھا، اس پیغام کو ہم اس دروازے تک، اس گھر تک، اس فرد تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتے، یہ سمندر ہمارے آڑے نہ آتا، سمندر ہماری رکاوٹ نہ بنتا، ہم اس رکاوٹ کو دور کر دیتے۔ انہیں کہ اب یہ صحابہ ان کو اپنی اولاد کا خوف نہیں ہے، اپنی بچوں کا خوف نہیں ہے۔ آج مسلمان یہ نعرہ لگانے کے لیے بڑے زور و شور سے نعرہ لگاتا ہے اسلام زندہ باد، اسلام زندہ ہو جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرا لباس بھی اسلام کی طرح ہے یا نہیں، میری زلفیں، میرے بال بھی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، میرے بچوں کے بال سنت کے مطابق ہے یا نہیں، میری داڑھی اور پگڑی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، میں نے اسلام کا نعرہ تو لگایا، یہ جذبہ بھی پیدا ہوا اسلام پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، مجھے قربانی نہ کرنی پڑے، اسلام زندہ ہو جائے، میرے بچے محفوظ رہیں، اسلام زندہ ہو جائے، میں سکول کو میرا بچہ 10 گھنٹے وقت دیتا ہے، مدرسے کو میرا بچہ 2 گھنٹے وقت دیتا ہے، نعرہ یہ ہے اسلام زندہ ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بچہ 10 گھنٹے میں سکول کو وقت دے گا اب وہ اسلام کی ترقی کیسے، آنے والے وقت میں اسلام کی ترقی کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ جو میرا بچہ اس قرآن کو وقت نہیں دے رہا، جو میرا بچہ دین کو وقت نہیں دے رہا، جب میں خود مسجد کو وقت نہیں دے رہا، نماز کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، مؤذن اذان دے رہا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی، مسلمان کے پاس مسجد میں آنے کا وقت نہیں ہے، اب مؤذن نے اللہ اکبر کہا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدا لگائی، مسلمان کہتا ہے مسجد میں آنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلام زندہ باد کا نعرہ تو ہے لیکن یہ اسلام زندہ کرے گا کون؟ کافر تو ساری دنیا کا مل کر اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگا ہوا، ساری دنیا کا باطل قرآن کو مٹانے کے لیے اس نے اپنے اعلی کار کھڑے کر دیے ہیں، لیکن اب مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کیا مسلمان بھی اس دین کو جو دین اللہ کے نبی نے صحابہ کو پہنچایا، جو صحابہ کو دیا، صحابہ جس دین کو لے کر ساری دنیا میں پھیلے، اب اس دین کو ہم کتنا وقت دے رہے، ہمارے بچے کتنا وقت دے رہے اور ہماری صلاحیتیں اس دین پر کتنا خرچ کر رہی، کتنا خرچ ہو رہی، یہ ہر آدمی اپنا موازنہ خود کر سکتا ہے، خود کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ حضرات صحابہ کرام نے جب قربانی دی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اب یہ دنیا میں جب قربانی ہو گئی، حالات ہو گئے، اب اللہ دنیا میں فرما رہے ہیں وابشروا بالجنہ، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اب یہ مزے کریں گے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ دنیا میں آدمی نفع بھی برداشت کرتا ہے، نقصان بھی برداشت کرتا ہے، اگر گرمیاں آ گئی ہیں ایک وقت آتا ہے، پھر سردیاں آ جاتی ہیں، سردیاں آ گئی ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر گرمیاں آ جاتی ہیں، یعنی بندے کے ساتھ یہ سلسلہ رہ جاتا ہے۔ اگر بندہ حالات کو دیکھے تو بندہ چل نہیں سکتا۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا اعلان کیا، کوئی طور پر کھڑے ہو کر، کوئی صفا پر کھڑے ہو کر، اب وہ پہلا اعلان کیا تھا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اب یہ اعلان جس وقت ہوا اس وقت مکے کی فضا اور تھی، حالات سازگار نہیں تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ابھی حالات نہیں ہیں، حالات آئیں گے ہم کام کریں گے، حالات سازگار نہیں ہیں۔ میں کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ کو جو پہلا اعلان کرنے کے لیے فرمایا کہ پہلا اعلان کرو، اس وقت سارا مکہ حضور کے بھی مخالف، سارا مکہ دین کے بھی مخالف، اس کلمے کے بھی مخالف، اس کلمے کے پیغام کے بھی مخالف۔ تو اللہ نے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ حالات سے نہیں چلا جاتا، حالات تو انسان کو دور لے جاتے ہیں۔ جو جنت کی طرف راستہ جاتا ہے حالات اس کی طرف نہیں لے جاتے بلکہ جہنم کی طرف راستہ جاتا ہے، حالات اس کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے حالات کو نہ دیکھا جائے بلکہ حالات کو چھوڑ کر بلکہ شریعت کو دیکھا جائے، عقل کو نہ دیکھا جائے بلکہ شریعت کو دیکھا جائے۔ اب اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانیں گے ہم ان
ان کو کیا کریں گے؟ آمنو وعملوا الصالحات، یہ ان لوگوں کو ہم یہ کریں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو ہم اپنا خلیفہ بنائیں گے جیسا کہ ہم نے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، اللہ نے مدد اور نصرت کی۔ پھر خلافت حضرت عمر کے پاس آئی، اللہ نے مدد اور نصرت فرمائی۔ پھر خلافت عثمان و علی کے پاس آئی، اللہ نے مدد اور نصرت فرمائی۔ فرمائی کہ یہ مدد اور نصرت امت کے لیے سبق ہے کہ اب ہدایت کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے لیے وہی راستہ ہے جو انبیاء چھوڑ کر گئے، جس راستے پر صحابہ کو لگا کر گئے، جو کتاب دے کر گئے۔ یہ کتاب کلام اللہ ہے، اس کو قرآن مجید بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو نیت یہ کریں کہ اپنے بچوں کے نام بھی صحابہ کے نام پر رکھیں، اپنی بچوں کے نام بھی صحابیات کے نام پر رکھیں، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اس مسلمان کا بچہ جو اس دنیا میں آیا کہ وہ مسلمان کا بچہ حافظ قرآن تو ضرور بنے، اللہ کا کلام تو ضرور پڑھے۔ کون نیت کرتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بھی بنائیں گے، اپنے بچوں کے نام صحابہ کے ناموں پر بھی رکھیں گے، اپنی بچیوں کے نام صحابیات کے نام پر بھی رکھیں گے، اور دین کو اپنا وقت بھی دیں گے۔ دین وقت مانگتا ہے، صحابہ نے قربانی دی، دین نے آگے پھلنا شروع کیا، پھلنا اور پھولنا۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں اور دین آگے پھیل جائے، بڑھ جائے، میں کہ یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ حضرات سے آخری گزارش یہ ہے کہ آپ ایک تو نیت یہ کریں، ہر گھر میں ایک بچہ تو حافظ قرآن ضرور ہو، سارے بچے حافظ ہوں، بچیوں کو عالمات بنائیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اس وقت اندازہ ہوگا، اللہ کہیں گے عالم کو میں کہ تو اپنے 70 رشتہ داروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ پھر یہ بندہ کہے گا کاش میرے خاندان میں سارے عالم ہوتے۔